نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ایام محرم چل رہا ہے، جیسے ہی محرم الحرام کی آمد ہوتی ہے تو عوام الناس کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہی ایک سوال جو کہ عوام میں عام ہے کہ محرم الحرام کا عشرہ کس طرح گزارا جائے۔ میں یہاں پر ایک بات واضح کرنا چاہوں گا کہ محرم الحرام کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یا شرعی طور پر اس میں نہیں آیا کہ آپ نے اس کو منانا ہے یا جیسے بھی معاملات، کیونکہ یہ شریعت ختم ہونے کے بعد، شریعت مکمل ہونے کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو یہاں پر اس کو ہم یہ نہیں بول سکتے جو محرم الحرام میں محرم الحرام کو نہیں منا رہا، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی مطلب اس پہ کوئی فتویٰ لگ جائے گا، اس طرح نہیں ہے۔ اپنی اپنی عقیدت اور محبت ہے امام حسین سے۔ اسی طرح جو میں نے ابھی سوال عرض کیا کہ محرم الحرام کو کس طرح گزارا جائے۔ اب رونا، کچھ لوگ کہتے ہیں رونا، تو بالکل ٹھیک ہے، آپ امام حسین کی محبت میں رو رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم بھی اس کے قائل ہیں۔ لیکن کچھ حضرات کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ حسین کے غم میں رونا کہاں لکھا ہے۔ اس پر ہم اکثر علماء اہل سنت کے حدیث پیش کرتے ہیں کہ جبرائیل جب آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ آپ کے نواسے نے شہید ہو جانا ہے، تو ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو میں ایک مفتی صاحب کو سن رہا تھا، نام لینا میں نہیں چاہتا کیونکہ میرا یہ ذوق نہیں ہے کہ میں کسی کا نام لے کر تنقید کروں۔ انہوں نے بولا، بات ان کی ٹھیک تھی کچھ لحاظ سے، انہوں نے بولا کہ امام حسین کی شہادت کی جب خبر رسول اللہ تک پہنچی تو رسول اللہ ایک دفعہ ہی روئے، کیونکہ وہ تازہ تازہ غم تھا۔ رسول اللہ ہر محرم میں نہیں روئے، اس طرح کے روایات ہمیں نہیں ملتی۔ ان مفتی صاحب نے بولا ٹھیک ہے، ان کے نظریے سے ان کا موقف بھی ٹھیک ہے، لیکن امام حسین کے غم میں رونے کو غلط نہیں بولا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہم جب ایک واقعہ ہوا تھا، ایک سکول ہے پاکستان میں ہی، اس جگہ کا نام تو میرے علم میں نہیں ہے، وہاں پر حملہ ہوا تھا دہشت گردی کی وجہ سے، بچے شہید ہوئے، اور اب بھی آج تک کتنے سال گزر گئے، آج تک اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس دن بلکہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، سکولز میں بچوں کی تقریبات کروائی جاتی ہیں۔ ہم اس شہادت کو، وہ جب بچوں کی شہادت ہوئی، کیوں یاد کرتے ہیں؟ وہ شہید ہوئے، وہ جنگ میں شہید نہیں ہوئے، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے۔ ان کے ساتھ ظلم ہوا نا، کیوں؟ کیونکہ ان پر جنگ مسلط کی گئی، ان پر حملہ کیا گیا، وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، تو ان کے ساتھ ظلم ہوا، ہم اس چیز کو یاد کرتے ہیں۔ امام حسین بھی جنگ کرنے نہیں گئے تھے۔ امام حسین کو کوفہ سے خط آئے تھے، خطوط وصول ہوئے تھے کہ آپ کوفہ آئیں اور اپنی مہم چلائیں، کیونکہ یزید نے قرآن کی آیت شورا بینہم کے تحت خلیفہ نہیں بنا۔ شورا بینہم مطلب مشورے سے، ووٹنگ سے خلیفہ نہیں بنا، اس کو نے بس اقتدار سنبھال لیا۔ یہ پیچھے اب میں تاریخ میں جانا نہیں چاہتا، اس کی ایک تفصیلی بحث ہے، انشاءاللہ پھر کسی دن اس پہ بات کریں گے۔ تو یزید نے طاقت کے زور پر خلافت لے لی ہے، آپ آئیں اور اپنی مہم چلائیں۔ اب امام حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں جا رہے تھے۔ ایک بار نوٹ رکھیے گا، یاد رکھیے گا، جنگ میں بیوی بچے ساتھ نہیں جاتے۔
ٹھیک ہے نا. اب بیوی بچے اور خاندان والوں کو لے کر امام حسین چل پڑے. جگہ پر پہنچے جب کربلا کا مقام ہے وہاں رک گئے اور مختصراً بیان کروں گا. یزیدیوں نے گھیر لیا اور حملہ کر کے شہید کر دیا مظلومانہ طریقے سے. ہم اس وجہ سے اس سانحہ کو یاد کرتے ہیں کہ وہ مظلومیت کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا. جنگ ہوتی تو ہم میں کوئی حرج نہیں تھا, ٹھیک, جنگ میں شہید ہونا ایک رتبے کا مقام ہے, یہ بھی شہید ہونا رتبے کا مقام ہے, یہ تو اعلیٰ رتبہ ہے نا, دین کی خاطر شہید ہوئے ہیں. لیکن جو ان کے ساتھ کیا گیا وہ غلط تھا, وہ ظلم تھا. اس بنیاد پر ہم ان کا یہ عشرہ جو آتا ہے 10 محرم کا, اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے اس دن کو کیا جاتا ہے جب بچے شہید ہوئے تھے. اگر اس چیز کو سوچتے ہوئے, امام حسین کی باتیں بتاتے ہوئے, کربلا بتاتے ہوئے کسی کے آنسو نکل آئیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ عمل مباح عمل ہے, جو کرتا ہے ٹھیک ہے, جو نہیں کرتا تب بھی ٹھیک ہے. نیت آ جاتی ہے نا. اگر کوئی نہیں کر رہا اور اس کی نیت یہ ہے کہ شیعہ کرتے ہیں اور ہم نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. اب ہم اس میں کیا ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرقہ پرستی میں اتنا ہو چکے ہیں کہ شیعہ روتے ہیں تو ہم نہیں روئیں گے. ہاں, اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں روتے کہ امام حسین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم ان کو نہیں مانتے, تو وہاں پہ وہ باطل ہو جائیں گے. اور دوسرا کوئی اس وجہ سے رو رہا ہے کہ وہ ہمارے محبوب ہیں, جنتی مردوں کے سردار ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی رونا کہاں غلط ہے, ٹھیک ہے, رونے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. یہ لوگ وہ اس وجہ سے, جو مفتی صاحب نے بولا, وہ رونے کو اس وجہ سے اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ اہل تشیع حضرات روتے ہیں. مسئلہ سارا فرقے کا ہے, بات کہیں اور نکل گئی. امام حسین کی شہادت کے ایام محرم الحرام کو اس طرح منایا جائے, امام حسین سے ہی سیکھیں محرم کو کیسے گزارنا ہے. محرم ہو یا عام دن ہو, اللہ کی عبادت فرائض ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں. ہاں, اگر نوافل ادا کیے جائیں محرم میں یاد حسین میں تو اس کا اجر ہے, بہت اجر ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین جس دین کی خاطر شہید ہوئے نا, ہم نے اس دین کی لیگسی کو آگے لے کر چلنا ہے. نوافل کا کوئی انکار نہیں کرے گا کہ غلط ہے نوافل پڑھنا یا روزے رکھنا, تو آپ اس طرح گزاریں محرم الحرام کو اللہ کی عبادت میں, اللہ کی محبت میں سبیل لگائیں امام حسین کے نام کی. اس طرح نظر اللہ نیاز حسین, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کی نظر کر رہے ہیں, ثواب امام حسین کو پہنچے گا. یہ نیت سے آپ کھانا کھلائیں, سبیل لگائیں, کوئی مسئلہ نہیں. لوگوں کو بٹھائیں, ان کو بتائیں, امام حسین کی باتیں بتائیں, مجالس منعقد کروائیں, جلوس نکالیں. یزیدیت کو ہم نے ختم کرنا ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بولا تھا کہ ہمیں محبت پیدا کرنی ہے آپس میں, لوگوں کو سمجھانا ہے, حسین کی طرف لانا ہے. کیونکہ جہاں دل جڑتے ہیں وہ حسینیت ہے, جہاں دل جدا ہو جائیں وہ یزیدیت ہے. محبت کا پیغام دیں, حسینیت کا پیغام دیں, حسین کیوں شہید ہوئے یہ بتائیں, نمازوں کا اہتمام کریں, نوافل روزے رکھیں, اللہ کو یاد کریں, امام حسین علیہ السلام پر درود پڑھیں, ان کے لیے دعا کریں, ٹھیک ہے. اور یہ دعا کیا کریں کہ ہمارا حشر امام علی مقام کے ساتھ ہو, یزید کے ساتھ نہ ہو. یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پوچھے. اب میں اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. اکثر لوگ جو, اب میں ناسبی کہہ لیں, بلکہ میں ناسبی بھی نہیں بولتا, علم میں کمی کی وجہ سے وہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں. ان کا اپنا فہم ہے, ہم تو اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں, بلکہ اہل سنت کے اکابر علماء اس کا انکار کرتے ہیں. آپ متقدمین کو پڑھ لیں, متاخرین کو پڑھ لیں, دور حاضر کے علماء کو دیکھ لیں.
کچھ کو چھوڑ کر بعض کو، سب نے یزید کو ملعون کہا، باغی کہا ہے۔ کفر کا فتویٰ میں نہیں لگا سکتا، یہ اللہ کی عدالت میں ہی پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ میں تو، آپ کو تو میرا نہیں پتہ، مجھے آپ کا نہیں پتہ۔ بظاہر تو انسان بڑا بنتا ہے، دل کی بات ہم نہیں جانتے۔ غلط تھے، ملعون تھے وہ، ان کو ہم باغی بولیں گے، خارجی بولیں گے۔ یزید ملعون تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اکثر ناسبی بولتے ہیں کہ یزید نے نہیں قتل کروایا، شمر نے کیا تھا۔ او بھائی کر دیا نا، تو ان کو پھانسی پہ چڑھائے، قتل کرے۔ ہم اس چیز کے بھی قائل نہیں، یزید نے ہی قتل کروایا تھا، ہم اس چیز کے قائل ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ بھی کسی دن ویڈیو بنائیں گے وقت ملا تو۔ بہرحال میں نے بتا دیا کہ ایام کو گزارنا اس طرح، مولا کی یاد، اللہ کی یاد، آل محمد کی یاد میں، نوافل میں، ذکر اذکار میں، روزے میں سبیل لگائیں، پانی پلائیں، کھانا کھلائیں، نظر اللہ نیاز حسین، کوئی مذمت نہیں، ثواب ہے اس کا۔ اس کو بدعت بولنے والوں کے علم و عقل پہ، ان کے فہم پہ ہمیں رشک آتا ہے، میں کیا بولوں اب، کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم حیران ہوتے ہیں ان کے اس نظریے پہ کہ بدعت ہے جی۔ اس پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی، آپ وہ دیکھ لیجئے گا، پہلی ویڈیو میرے اس چینل کی۔ تو میں نے بیان کر دیا کہ محرم کو کس طرح گزارنا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور جو میں نے پوائنٹ سمجھانا چاہا وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آخر میں یہ پیغام ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ وہ بھی ہمارے آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں، اور ہم اپنی ذاتی رائے آپ کو دیتے رہتے ہیں، اس سے اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو اتفاق کریں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔